ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں سالانہ، ایک عید دی ہے ہفتہ واری۔ سالانہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں میں نمازیں ہیں۔ ہفتہ واری ایک عید دی جمعہ، اس میں بھی ظہر کی نماز کو بدل کر اس کا انداز عید کی نماز جیسا کر دیا۔ فرق یہ ہے کہ عیدین کی نمازوں میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے ترتیب عطا فرمائے، ہم تو بندے ہیں، ہمارا کام تو ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے جمعے کا اہتمام کیا کریں۔ کیسے اہتمام کریں؟ جمعے کے دن خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ غسل کریں۔ اب تو ماشاء اللہ حالات بدل گئے ہیں دنیا کے، عموماً لوگ روزانہ غسل کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ روز غسل کرنا صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، اس پر تو حقیقت میں ڈاکٹر صاحبان کو گفتگو کرنا چاہیے، وہی بتلائیں گے۔ میرا خیال یہ کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال نقصان کیا ہو سکتا ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ نقصانات بھی بتلا دیا جائے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اس وقت پانی کی اتنی فراوانی نہیں تھی، کپڑوں کی بھی فراوانی نہیں تھی، صابن وابن بھی سب کو میسر نہیں ہوتا تھا، صابن بھی گھروں کا بنایا ہوا ہوتا تھا، وہ بھی سب کو میسر نہیں ہوتا، روزانہ نہانے کا موقع نہیں مل پاتا، اور عموماً صحابہ کے ہاں غربت تھی، محنت مزدوری کرتے تھے، یہ کاٹن کے کپڑے تو بہت کم لوگوں کو پہننے کو ملتے تھے، اکثر اونی کپڑے پہنتے تھے۔ جانوروں کے جو بال نکلتے تھے نا، ان بالوں کو بن کر کے ان کے موٹے موٹے کپڑے بنائے جاتے تھے، اونی کپڑے۔ اونی کپڑوں کی وجہ سے بدن اور گرم ہوتا تھا، پسینہ نکلتا تھا، اور ان کے یہاں تو گرمی خوب ہوتی تھی۔ اب اس پسینے کے نتیجے میں جسم میں کچھ بو بھی ہو جاتی تھی، کچھ میل کچیل بھی ہو جاتا، کئی کئی دن، بسا اوقات ہفتوں، سردی کے زمانے میں تو ہفتوں صحابہ کو نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ گرم پانی ایک مسئلہ، آگ جلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو بٹن دبایا اور گیزر سے گرم پانی آنے لگا، یا چولہے پر چڑھا دیا، گیس کے چولہے لائٹر سے جلایا۔ اس زمانے میں تو آگ خود ایک مسئلہ تھی، ایندھن کے لیے لکڑی جنگلوں سے کاٹ کے لانا پڑتا، تو پانی کی بھی کمی، ایندھن کی بھی کمی، وقت کی بھی کمی، تو گرم پانی نہیں اور ٹھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتے تھے۔ مدینے کی سردی، اللہ اکبر، سردی کے زمانے میں مدینے میں عام طور سے 4-5 ڈگری تک ہو جاتا ہے، اور سعودی عرب کے بعض علاقوں میں تو مائنس ہو جاتا ہے، 0 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، لیکن مدینے میں عام طور سے 4-5 ڈگری ہوتا۔ اگر کبھی بھیونڈی اور بمبئی میں 17-18 ڈگری ہو جائے تو یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو سوچئے 4-5 ڈگری۔ اس کے نتیجے میں بدن میں بو ہو جاتی تھی۔ اب جمعے کے دن چونکہ زیادہ مجمع ہوتا تھا، سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی حکم دے دیا تھا کہ جمعے کے دن ہر ایمان والا غسل ضرور کرے گا، یہ لازمی حکم۔ وہ روایات اب تک موجود ہیں حدیث میں، حدیث تو ایک علمی ریکارڈ ہے نا، تو روایات تو قیامت تک موجود رہیں گی،
لیکن پھر حضرات صحابہ کرام کے ہی زمانے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے اخیر میں جب اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے اور آسانیاں ہوئیں، کپڑے بھی تبدیل ہوئے، کپڑوں میں اضافہ بھی ہوا، زندگی کے وسائل بھی بڑھے، تو پھر یہ حکم لازمی نہیں رہ گیا، واجب نہیں رہ گیا، لیکن جمعے کے دن بھی اہتمام سے غسل کرنا سنت ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ تو روز نہانے والے لوگ ہیں نا، تو روزانہ نہاتے ہیں اپنی عادت کے مطابق۔ جمعے کے دن جب نہانے جائیں تو نیت کریں آج میں اپنی روز آنے کی نہانے کی عادت کے مطابق نہانے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے جمعے کا غسل کرنے جا رہا ہوں، تو اب اس پر سنت کا ثواب ملے۔ نیت بہت قیمتی چیز ہے، ہمیں نیتوں کی مشق کرنی چاہیے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں ہم صرف نیت کے ذریعے بڑی کمائی کر سکتے ہیں، لیکن غفلت ہوتی ہے اور کوئی بری نیت نہیں ہوتی، لیکن جو اچھی نیت ہونی چاہیے وہ بھی نہ ہونے کے نتیجے میں ہم بڑی کمائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنی دکان پر جاتا ہے تو بری نیت سے تھوڑی جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے دواخانے پر جاتے ہیں تو کسی بری نیت سے تھوڑی جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ اگر 10 مرد آئیں گے تو 5-7 عورتیں بھی آئیں گی تو ان سے بات چیت کریں گے، خدا نہ خواستہ یہ نیت تو کسی کی نہیں ہوتی نا۔ بازار میں جو جاتا ہے وہ وہاں بدنگاہی کرنے تھوڑی جاتا ہے، اب اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بدنصیبی ہے، تو کوئی بری نیت نہیں ہوتی۔ اور عام طور سے ایمان والا، اللہ سب کو توفیق دے، وہ حلال روزی ہی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہماری روزی کو حرام کے سائے سے بھی محفوظ رکھے۔ حلال میں بڑی برکت ہے، لیکن اگر تھوڑا سا فرق کر لیا جائے، دکاندار جب دکان جانے کے لیے نکلے، ڈاکٹر صاحبان جب دواخانے جانے کے لیے نکلے، کارخانے والا کارخانے جانے کے لیے نکلے، تو گھر سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے اب یہ نیت کر کے نکلے، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ روزی تو آپ دیتے ہیں، دنیا کو آپ نے دارالاسباب بنایا ہے، آپ کہتے ہیں محنت کرو تو میں روزی دوں گا، میں آپ کے حکم پر محنت کرنے جا رہا ہوں، میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے گھر والے، آپ نے ان کا ذمہ میرے اوپر رکھا ہے، مجھے ان کا ذمہ دار بنایا ہے، اللہ میں ان کے لیے آپ کے حکم پر حلال روزی کمانے جا رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے گھر سے نکلے، اب ہر قدم عبادت بنے گا، اور وہاں انشاءاللہ جتنی دیر آدمی اپنے کام میں لگا رہے گا، دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہے اور کام کرتا رہے، ہر لمحہ اس کو اجر ملتا رہے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک نیت جس میں ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، وقت بھی نہیں خرچ ہوتا، اس نیت کے لیے بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ مصلی پر بیٹھ کر، ارے جا رہے جاتے جاتے نیت کریں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت عقد القلب کا نام ہے، دل میں ایک ارادہ ہوا، یہ نیت۔ ڈاکٹر صاحبان دواخانے میں بیٹھے تو نیت کر لیں، روزی تو اللہ دیں گے ہی، دیتے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا، میں تو یہاں اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کرنے بیٹھا ہوں، اللہ آپ کے بیمار بندے اور بندیاں آ رہے ہیں، اللہ مجھ سے ان کی خدمت لے لیجئے، ان کو شفا دے دیجئے۔ تو اب حلال روزی کمانے کی نیت کر کے گھر سے نکلے تھے، اس کا الگ اجر ملے گا، اور اسی کام میں مخلوق کی خدمت کا الگ اجر ملے گا۔ ایک ہی کام میں 2 اجر ملیں گے، ایک حلال روزی کمانے کا اجر اور ایک مخلوق کی خدمت کی بھی نیت کی تو خدمت کا بھی اجر۔ ایک ایک کام میں ہم کئی نیتیں کر کے ایک ساتھ کئی اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جب غسل کریں تو اپنی نیت کر لیں کہ یہ غسل میں جمعے کی سنت ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور مطلقاً غسل کرنا بھی تو سنت ہے نا، اپنے کو پاک صاف رکھنے کے لیے جب بھی نہائیں تو نہانا تو ایک سنت ہے نا۔ تو اب جب بھی غسل کیا کریں کہ نیت کے لے کریں میں اپنے جسم کو پاک و صاف کر کے سنت کی ادائیگی کی نیت سے غسل کرنے جاؤں، تو لیجیے غسل بھی عبادت بن گیا۔
اندر جائیں تو سنت کے مطابق جائیں، باہر نکلیں تو سنت کے مطابق۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن، عید کے دن سورہ کہف کی تعلیم دی۔ سورہ کہف پڑھا کرو، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ہر جمعے کو پڑھتا ہے، تو اس سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور پیدا کرتے ہیں جو ایک ہفتے تک رہتا ہے۔ تو یہ پری پیڈ نور ہے، ایک ہفتے کی ادائیگی ہو گئی ہے نا، تو ایک ہفتے تک نور رہے گا، اگلی مرتبہ پھر ریچارج کر لیں، ہر جمعے کو ریچارج کر لیا کریں، تو انشاءاللہ ساری زندگی دل میں یہ نور باقی رہے گا، پھر شیطان کو اپنے فتنوں میں پھنسانے کا موقع نہیں مل پائے۔ یہ دوسری سنت ہے۔ پھر یہ سب کچھ ملا کس کے ذریعے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم لوگ درود شریف پڑھتے ہو نا تو تمہارا درود میرے پاس ڈاکیا پہنچاتے ہیں، جیسے پوسٹ پہنچتی ہے نا، خط بھیجا، اسپیڈ پوسٹ سے بھیجا تب بھی لیٹر باکس میں ڈالا، ڈاکیا نے لیا، کوریئر سے بھیجا تب بھی ہوائی جہاز کے ذریعے، تو لوگ پہنچاتے نا تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، وہ تمہارا درود لیتے ہیں اور میرے پاس لا کر پہنچاتے۔ فرمایا لیکن جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایمان والے کا درود میرے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی ڈاکیا نہیں ہوتا، ادھر پڑھتا ہے ادھر پہنچتا ہے، اسی وقت سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ جو بتاتا رہتا ہے ادھر فلک آیا فلک آیا فلک آیا۔ اس لیے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کثرت کا کیا مطلب؟ جو آدمی روزانہ ایک بار بھی نہیں پڑھتا وہ کہے گا 10 بار پڑھ لیا تو کثرت ہے۔ محدثین نے کہا نہیں، جمعے کے دن کثرت پر عمل اس وقت ہوگا جب کم از کم 300 مرتبہ پڑھے، اس لیے کہ 200 بار تو ہر ایمان والا روزانہ کم از کم پڑھتا ہی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اہتمام کریں، صبح شام ایک ایک تسبیح تو ہر ایمان والا پڑھتا ہی ہے، تو 200 تو روز پڑھتا ہے۔ اب کثرت کا مطلب ہوا کہ کم سے کم 300 پڑھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم جمعے کے دن کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھا کریں۔ یہ عید کے خاص اعمال ہے، اللہ نے ہمیں خصوصی تحفہ عطا فرمایا نا، ہفتے کی عید تھی جمعہ، اور پھر جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ دیکھو جب جمعے کی اذان ہو جائے، پہلی اذان مراد، جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار کام دھندا چھوڑو، دوڑ کر آؤ۔ اللہ چاہتے ہیں انسان کے اندر شوق ہو، میں دوڑ کر جاؤں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، پہلے سے اہتمام کے ساتھ تیار ہو اور پہلے سے مسجد پہنچے۔ یہ اذان تو خطبے سے کافی پہلے ہوتی ہے نا، تاکہ پہلے سے انسان مسجد پہنچے اور اہتمام کرے۔ اور بھی کچھ اعمال ہیں، کبھی اللہ نے موقع دیا توفیق ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کیے جائیں گے، لیکن یہ خاص خاص سنتیں اہم ترین اعمال ہیں جمعے کے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود شریف کا تو آج سے ہی خوب اہتمام شروع کر دیں۔ درود پاک بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا مجھے اور میرے خاندان والوں کو جو کچھ ملا ہے درود پاک کی برکت سے ملا۔ سبحان اللہ۔